اس میں بے شمار باتیں ایسی تھی جو میرے اور آپ کے لیے بہت سبق ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی مجلس میں جو گزارشات کرنی ہے کہ ایک نیا سال طلوع ہوا، ہم نے اس کے متعلق کیا پلاننگ کرنی ہے، کیا تجدید عہد کرنا ہے اور کس طریقے سے ہمیں چلنا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، ہم لوگ جو صاحب ایمان ہیں، اسلام کا دم بھرتے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، رسول اللہ کے اسوہ کو اپنے سامنے رکھ کے اپنی زندگی کا تعین کرنے کے بجائے اندھا دھند کفار کی تقلید میں ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ جو وہ چاہتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں، جو وہ کرتے ہیں، ہم آنکھیں بند کر کے وہ سب کچھ کر رہے ہیں، جبکہ ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت سورۃ آل عمران ہے، اس کی آیت نمبر 149، چوتھا پارہ ہے۔ اللہ رب العزت اہل ایمان کو مخاطب ہو کے بڑے پیار سے سمجھاتے فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم نے کفار کی اطاعت شروع کر دی، جو وہ کرتے ہیں تم نے وہ کرنا شروع کر دیا، جو سوچتے ہیں وہ سوچ اپنی بنا لی، جو عمل کرتے ہیں اپنا عمل اس طرح کا کر لیا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یردوکم علی اعقابکم، تمہیں تمہارے دین سے تمہاری ایڑیوں پہ پھیر دیں گے، تم اپنا دین اپنے آپ سے گنوا بیٹھو گے، تمہارا دین تم سے چھن جائے گا۔ بظاہر اپنے دین کا نام تو لوگے لیکن دین تمہارے پاس نہیں رہے گا۔ یردوکم علی اعقابکم، اگر دین نہ رہا تو یاد رکھو فتنقلبوا خاسرین، پھر خسارے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اپنے ہر عمل سے پہلے یہ دیکھنا اور سوچنا چاہیے کہ میں دین کے معاملے میں جو عمل کر رہا ہوں، کیا یہ نقالی غیر مسلمانوں کی تو نہیں ہے، خصوصاً عیسائی، یہودی اور مشرکین کی تو نہیں؟ کیونکہ ہمارے نبی نے اسپیشلی 3 نام لے کے کہا خالف الیہود، یہود کی مخالفت کرنا، کیونکہ وہ اپنے اصل دین پہ نہیں ہیں، تم نے ان کے دین کی طرح اپنے دین کو نہیں بنانا، انہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنایا، انہوں نے انبیاء کا مذاق اڑایا، انہوں نے اپنے نبیوں کو قتل کیا، انہوں نے اپنے نبیوں کی تعظیم کرنے کے بجائے ان کی تحقیر کی۔ کہا تم ایسا نہ کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے اہل ایمان ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں دی، اذیتیں دی۔ کیا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو مارا تھا؟ نہیں۔ کیا موسیٰ علیہ السلام کو گالی دی تھی؟ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب بھی حکم دیتے کہ اللہ کا یہ حکم ہے فلاں کام کرو، تو وہ آگے کہتے ایسے نہیں، ایسے کر لیں تو کیا حرج ہے، اس طرح کریں تو کیا بات ہوگی، یعنی ہر بات میں اپنی خواہش کی تابعداری کرنی ان کا وتیرہ تھا۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ بات فرمائی، خالف الیہود، یہود کی مخالفت کرنا۔ دوسرا خالف النصارى، عیسائیوں کی بھی مخالفت کرنا، کیونکہ یہ ایک گمراہ قوم ہے، انہوں نے اپنے نبی کی تعلیمات کو بالکل پس پشت ڈال کے
ایک نیا پیرلر دین کھڑا کر لیا ہے، اس کا تعلق دین عیسوی کے ساتھ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا خالف المشرکین، جو اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بناتے ہیں، ان کی بھی مخالفت کرنی ہے، کیونکہ تمہارے عقیدے کی بنیاد توحید پہ ہے، اللہ کی وحدانیت، اللہ اپنی ذات اور صفات میں لا شریک ہے، تم نے ایسا نہیں کرنا، ان کی مخالفت کرنی ہے، موافقت نہیں کرنی۔ اور اس آیت میں بھی اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم کافروں کی بات ماننی شروع کر دو گے، ان کے طریقے کو اپناؤ گے، یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، یاد رکھو تم اپنی ایڑیوں پہ پھر جاؤ گے، خسارے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ یہ بات یاد رکھو، بل اللہ مولاکم، اللہ تمہارا دوست ہے، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اس سے بہتر مددگار کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے مدد کے لیے اوروں کو مت پکارو، اوروں کی طرف مت دیکھو، جب اللہ تمہاری مدد سے ہاتھ کھینچ لے تو تمہارا کوئی کچھ نہیں سنوار سکتا۔ ہم اپنی ہر نماز کے بعد یہ اللہ سے عہد، اللہ کے سامنے اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اے اللہ جسے تو عطا کرے اس سے کوئی روک نہیں سکتا، اے اللہ جس سے تو روک لے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ دنیا کا کوئی طاقتور، دنیا کا کوئی مالدار، دنیا کا کوئی صاحب علم نہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتا ہے نہ سنوار سکتا ہے جب تک اللہ تو نہ چاہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر ایک انسان اپنے دین سے پھر جائے تو کیا نقصان ہوگا؟